شکریہ۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا شاہ محمد عمرانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حاجی صاحب سے متعلق جو انہوں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے وہ پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں شاہ محمد عمرانی صاحب۔ اذان کے احترام السلام علیکم۔ ہمارے معزز قبائلی سماجی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی فیاض صاحب کے ساتھ ہم نے بھی کافی وقت گزارا، ہمارے ساتھ کلیگ رہے تھے جنگ اخبار میں، انہی کی وجہ سے ہم تحریک ختم نبوت سے واقف ہوئے۔ سب سے پہلے میں تو ان کے صاحبزادے ارسلان فیاض کو کتاب کے اشاعت پر مبارکباد دیتا ہوں، بہت محنت کی انہوں نے۔ بلا شبہ فیاض حسن سجاد صاحب ایک فیاض انسان تھے، دل کے بھی فیاض تھے، سخی تھے، جن کی تحریک نبوت میں گراں قدر خدمات ہیں۔ ایک قطعہ وفات ہے جو ہمارے استاد نسیم احمد نسیم نے لکھا تھا، وہ کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، وقت چونکہ کم ہے۔ لکھا ہے: ہر نقش ماں سوا کو مٹا کر چلا گیا، ہر نقش ماں سوا کو مٹا کر چلا گیا، ہر دل میں اپنا عکس بٹھا کر چلا گیا۔ وہ کون تھا جو جلوہ دکھا کر چلا گیا، وہ کون تھا جو جلوہ دکھا کر چلا گیا، اہل نظر کے ہوش اڑا کر چلا گیا۔ وہ شخص جسے لوگ سمجھتے رہے سراب، وہ شخص جسے لوگ سمجھتے رہے سراب، صحرا کو لالہ زار بنا کر چلا گیا۔ انسان ہی کی بات نہیں پتھروں کو بھی، انسان ہی کی بات نہیں پتھروں کو بھی، آداب زندگی کے سکھا کر چلا گیا۔ انسانیت کے نام پہ وہ شخص دوستوں، انسانیت کے نام پہ وہ شخص دوستوں، سرمایہ خلوص لٹا کر چلا گیا۔ آخری شعر ہے زحمت۔ عقلی میں فکر و فن کی فضاؤں میں اے نسیم، عقلی میں فکر و فن کی فضاؤں میں اے نسیم، فیاض حسن سجاد کہیں چراغ جلا کر چلا گیا۔ سما خراشی کی نماز رکھیں۔ کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما، مرکزی شورا کے رکن، عالم باعمل، استاذ العلماء، صوبائی خطیب حضرت مولانا قاری انوار الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں، جنہوں نے حضرت حاجی فیاض صاحب کی ایک عرصے تک رفاقت کی ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور حاجی صاحب کی زندگی پر کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آج کی یہ تقریب ایک کوئٹہ کے حوالے سے آپ سب محسوس کرتے ہوں گے کہ ایک زبردست تقریب، اس میں اتنے جو ہمارے صوبے اور شہر سے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی زعماء
اور قبائلی سرکردہ افراد، معتبرین اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات وہ موجود ہیں، اور اسی شہر میں جو ہمارے دو پڑوسی ملک ہیں، امارت اسلامی افغانستان، اس کے نمائندگی بھی ان کے قونصل جنرل مفتی گل حسن صاحب فرما رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران ان کے خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر سید ابو الحسن میری بھی موجود ہیں، اور بڑے نامی گرامی حضرات یہاں موجود ہیں، اور یہ سب آپ کے اسی صوبے کے ایک ممتاز صحافی محترم فیاض حسن سجاد صاحب رحمہ اللہ کے ایک کتاب اور ان کے نسبت سے یہاں پہ موجود ہے۔ ظاہر حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنازہ گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک اور جنازے کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو آپ نے پھر فرمایا کہ وجبت، یعنی واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک کی تعریف کی، پھر آپ نے کہا کہ وجبت، اور دوسرے کی مذمت کی، تو پھر آپ نے فرمایا وجبت۔ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں، جس کی تم نے تعریف کی تو اس میں کچھ خوبیاں تھیں، تو اسی لیے تو آپ لوگوں نے تعریف کی، مدح کی، اس کی اچھائی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم کریں گے۔ اور جن کی تم لوگوں نے برائی بیان کی، تو برائی بھی تو ظاہر ہے بلا وجہ تو نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا فکر، عمل اور کردار، تو اس کے لیے اللہ کا عذاب و ناراضگی واجب ہوا۔ تو حاجی فیاض صاحب کی جب ہم اور آپ اور بہت سے طبقے جب ذکر خیر کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر اللہ نے کچھ خوبی رکھی ہوگی، ورنہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سبھی میری تعریفیں کرتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کے خواہش سے، یہ تو اللہ کی طرف سے مقبولیت ہوتی ہے۔ حاجی فیاض صاحب کے بہت سے پہلو تھے، سب سے جو بنیادی چیز ہم محسوس کرتے ہیں وہ انسان کا اپنے مذہب، عقیدے اور دین سے لگاؤ۔ آپ حضرات الحمدللہ، میں نے جیسے عرض کیا، سرکردہ حضرات ہیں، ہمارے جس جماعتوں سے بھی ہم تعلق رکھیں، ہماری زبانیں، قوم، قبیلے، علاقے جو بھی ہوں، لیکن ایک نسبت ہماری ہے کہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہم سب کے لیے اس پر ایمان لانا لازم ہے، اللہ کے توحید پر، آخرت پر، قرآن حکیم پر اور ضروریات دین پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایک اساسی عقیدہ تھا، اس کے لیے حاجی فیاض صاحب مرحوم کی گراں قدر خدمات ہے۔ ظاہر ایک صحافت کی دنیا سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور صحافت کا بہت بڑا رول ہے اور کردار ہے، تو اس میں ان کی گراں قدر خدمات ہے، تھوڑے سے وقت میں اس پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ جو میں خود کبھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عموماً کبھی جمعرات کو یا جمعے کی رات کبھی ٹیلی فون کر دیتے تھے، جیسے صحابہ کے ایام ہوتے ہیں، جی یوم صدیق اکبر ہے، یوم فاروق اعظم ہے، یوم حضرت علی المرتضیٰ ہے، فلاں فلاں، اس طریقے سے کچھ مناسبتوں سے تو وہ یاد دلا دیتے ہیں کہ جی فلاں تو یہ تاریخ ہے اور اس پر کچھ بیان کرنا چاہیے، تو ہمیں یاد دہانی ہو جاتی تھی اور اسی موضوع پر بیان کر لیتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ان کے قبائلی اتنے تعلقات تھے کہ آپ حضرات میں سے بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا شاید کہ کسی قبیلے کے سرکردہ شخصیات، اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں، خواص، خصوصیتیں ہوتی ہیں اور حالات ہوتے ہیں، تو میں نے تو اتنا ان سے سنا کہ شاید ان قبیلوں کے لوگوں کو بھی اپنے قبیلوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوگا جتنا کہ حاجی فیاض صاحب کو ان کے بارے میں علم تھا۔ تو
वो एक ऐसे थे जैसे एक कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बहुत मालूमात रखते थे वो। इसके साथ एक बड़ी खूबी ये थी कि इंसान का फिक्र नजरिया तो इंसान का होता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक माशरे में एक रवादारी और एक दूसरे का एहतराम और ताल्लुक़ और दुख दर्द में शरीक होना। तो मजहबी लिहाज से हमारा मज़हब उसमें तो मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक भी नहीं करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यहूदियों की यानी बीमार कुर्सी की, मुशरिकीन की बीमार कुर्सी की और इस तरीके से मज़हब मुखालिफ लोगों के साथ आदल और इंसाफ का रवैया रखा, तो हम तो उनके उम्मती हैं, हमारे लिए भी वही तालीमात है। और ये आज चूँकि एक मुअस्सिर वो मरहला है, तो मैं यानी थोड़ा सा आप हज़रात के सामने अर्ज़ भी करूँगा कि एक अच्छे अंदाज से हम जो भी हमारा सियासी मौक़िफ़ होता है वो पेश करते रहें, लेकिन एक दूसरे का एहतराम और इज़्ज़त वो भी हमारे सामने होना चाहिए। तो एक वो कहते हैं कि जी दोस्ती जब रखें तो एक फासला रखें, अपने दिल के सारे राज उसके सामने न रखें। हो सकता है कि कल को अदावत हो और फिर आपकी वो चीज़ें जो आप उसको बतलाई हैं और वो फिर उसका जिक्र करे, आपको अच्छा न लगे। तो दोस्ती में भी एक फासला रखना चाहिए और किसी के सामने हमारा जिक्र हो तो थोड़ा एक हद तक हम लोगों का जिक्र खैर हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, आप हजरात के सामने इंतहाई मुख्तसर और जामे अंदाज में हज़रत मौलाना कारी अनवारुल हक हक़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हाजी फयाज हसन सज्जाद रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मोहम्मद अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। चमन के तख्त पर जब शाये गुल का तजम्मुल था, चमन के तख्त पर जब शाये गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी, एक शोर था, गुल था, जब आया दिन खज़ां का न था जुज़े गारे गुलशन में, बताता था बागबान रो रो कर यहाँ गुल था, यहाँ गुलशन था। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन मोहतरम जनाब, इस प्रोग्राम के रूह रवां मोहतरम जनाब अरसलान फियाज साहब का मैं दिल की गहराई से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान और सहाफ़त की अजीम बुजुर्ग और ख़त्म नबूवत की अजीम दाई हजरत मोहतरम जनाब फियाज साहब मरहूम को खिराज अकीदत पेश करते हुए इस इज्तिमा का इनकार फरमाया है। मैं दिल से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस इज्तिमा को, हमारे बैठने को अपने दरबार इलाही में कबूल फरमाए। हजरत हाजी साहब मरहूम यकीनन बेशक वो आलिम नहीं थे, लेकिन वो उलमा से इतनी मोहब्बत और इतने प्यार रखते थे कि उठने बैठने से आम आदमी ये फैसला करते कि ये हाजी साहब मरहूम बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम दीन हैं। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं एक दो भी प्रोग्राम पे जाना है, कुछ लेट भी हुआ, इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम थे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम
يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا عارضی اور فانی ہے، لیکن 100 سال زندگی گزارنا ضروری نہیں ہے. ایسا قدم اٹھاؤ ملک وطن اور اسلام کے لیے، ایسا زندگی گزارو کہ لوگ ہزاروں سال آپ کو خراج تحسین پیش کریں. اس کے بعد میں درخواست کروں گا سابق صوبائی وزیر جناب طاہر محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب طاہر محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغانستان اور ہمارے سیاسی اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ کے بہت سارے ایسے باسی ہیں. مجھے آج نظر آتا ہے کہ فیاض حسن سجاد مرحوم کی وجہ سے آج یہ ہم نے اکٹھ دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک عقیدت ہے جو اظہار کریں گے سب لوگ. تو بہرحال میں سب سے پہلے ارسلان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اس تقریب کا انعقاد کیا، اور ان کی جو کاوشیں تھیں، جو محنتیں تھیں، ان کو ایک کتاب کی شکل میں دیا. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک فیاض حسن سجاد کا تعلق تھا مرحوم کا، میں سمجھتا ہوں بہت سے ساتھیوں نے بات کر لی. میرے پاس تو ابھی الفاظ نہیں رہے کہ میں اس سے زیادہ کیا تعریف کروں ان کی. ان سے میرا رابطہ بھی رہا، بہت وقت بھی اچھا گزارا ہم نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو فیاض ارسلان کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کو لے کر چلیں گے. وقت کم ہے، زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بھی ہے، سب آج کل اور ماحول دوسری طرف بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارسلان فیاض کا اور سب حضرات کا. وہ آئے بھی اور ایک اچھی محفل میں انہوں نے شرکت کی. السلام علیکم. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا BNP کے مرکزی رہنما جناب حاجی غلام مری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لاتے ہیں جناب غلام نبی مری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی فیاض حسن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کے اس پرمغز اہم نشست میں تشریف فرما سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، علماء کرام، ہمارے قومی رہنما، صافی برادری، ہمارے ہمسایہ دوست ممالک کے کونسل جنرل، سب سے پہلے میں حاجی فیاض صاحب کی علمی خدمات، ان کی صحافتی خدمات کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جس طرح ہمارے دوستوں نے اس سے پہلے کہا، بلوچستان جس طرح وسائل کی حوالے سے، اپنے جیو پولیٹیکل اہمیت کی حوالے سے، اپنے جغرافیہ کی حوالے سے ایک اہمیت کے حامل خطہ ہے، اسی کی پرسپیکٹو میں اس خطے نے، اس سرزمین اور اس وطن نے
ایسے انسانوں کو جنم دیا کہ جنہوں نے اپنی طویل زندگیاں قلم کی توسط سے، اپنے خیالات کی توسط سے اور اپنے عمل کی توسط سے یقیناً وہ آخر دم تک جو ہے اپنے اسی کردار کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ وقت کی کمی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے، پھر حاجی صاحب کا زندگی ہے، پھر سارے اس طرح صورتحال ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پورا دنیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو عظیم انسان ہوتے ہیں، آج اگر ان کے نام ہے، آج اگر انہوں نے جو نام بنایا ہے اور تاریخ دانوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس کی زندگی پہ کچھ لکھیں، ان پہ کتاب لکھیں، ان پہ قلم اٹھا کے وہ کچھ الفاظ لکھیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے اہم انسان کا جو چیز ہوتا ہے اس کا وہ کردار ہوتا ہے، اس کا وہ ایمانداری اور مخلصی ہوتا ہے، اور وہ اپنے عمل کی توسط سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے، چاہے اس کا جو بھی کاز ہو، اس کا جو بھی مشن ہو، اس کا جو بھی وہ ہو، سب سے اہم بات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں روز اول سے یا اپنے اس دن سے لے کے آخر دم تک وہ اس سے جو ہے مخلص ہوتا ہے، اور وہ اپنا روٹ چینج نہیں کرتا ہے، وہ اپنا نظریہ نہیں بدلتا ہے، اور وہ اپنا وہ جو فکر خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ تو یقیناً میں ارسلان ان کی جو فرزند ہیں ان کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم یقیناً ان کی جو اتنی بڑی خدمات ہیں اس کو جو ہے یاد کرایا، اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم ایسے لوگوں کو یاد ضرور کرائیں جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارے کی توسط سے رکھتے ہیں، ایسے اقوام، ایسے قومیں جو ہیں جو اپنے ان قومی ہیروز کو، اپنے ان مخلص باکردار لوگوں کو اگر یاد کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں وہ ترقی جو ہے اور اس کو وہ آگے بڑھے گا۔ بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب حاجی نسیم الرحمان ملا خیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو اظہار کرائیں۔ جناب حاجی نسیم الرحمان ملا خیل صاحب۔ يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم۔ جس شخصیت کی کارناموں کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میں اپنی دو باتوں سے پہلے اہل مجلس سے گزارش کروں گا کہ ہم تمام حضرات مل کے رسول کائنات پر درود شریف پڑھیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ان کو بھی سکون پہنچے، ان کو بھی سکون پہنچے، ہم کو بھی سکون پہنچے۔ آپ کو 43 قابل احترام علماء اقدام معزز الشہر، قابل احترام ہمارے حاجی صاحب، تمام دوستوں، ساتھیوں، جو حوصلہ ممالک کے ذمہ داران حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ابوالحسن میری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت همه مهمانان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب مجدد داریم و خیلی خوشحال هستیم که امروز خدمت شما هستیم۔ من مختصر میخوام صحبت کنم که تشکر میکنیم بابت دعوت بنده و فرصتی که در اختیار ما قرار دادن برای اینکه تغییر و موضوعات شما بشیم. قبل از همه من گرامی و یاد شهدای حادثه شهید که در
کرمان استان کرمان کشور ما اتفاق افتاد و بیش از 100 نفر به شهادت رسیدن، بیشتر 16 کودک بودن و بیش از 200 نفر هم زخمی شدن و جنایتی که تروریست ها و تروریست هایی که مزدوران جاری شده در ایران ما امروز اعضای عمومی هست و با همین شرایط هم بود ما دعوت جناب فیاض وظیفه دونستیم که خدمت شما برسیم. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، حاجی لشکری صاحب، اسلامی جمہوری ایران کے کونسل جنرل یا ان کی جو یہاں پہ خانہ پرند کے انچارج ہے، میں خصوصاً یہاں پہ امارات اسلامی افغانستان کے نمائندوں کو اپنی جانب سے خوش آمدید کہوں گا، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام سیاسی، مذہبی، سماجی حضرات کے خدمت میں السلام علیکم۔ میں اس پروگرام کے منتظمین کو خصوصاً میں ملک عرفان صاحب کا، ارسلان صاحب کا اور صلاح الدین خلجی صاحب کا میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ آئندہ جب آپ لوگوں کے اس قسم کے پروگرام ہو تو اس کا دورانیہ کچھ بڑا رکھے، اور یہ بہت غلط ہے کہ جو بھی آ جاتا ہے اگلا اس کو چٹ تما دیتا ہے، کہتے بس کرو۔ اس میں گزارش یہ کہ اس کا جو بات ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں خصوصاً اپنے ایران کے جو مہمان ہیں ان کو، اور خصوصاً میں امارات اسلامی سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ فلسطین کو مت چھوڑو اکیلا۔ خدا کی قسم آپ لوگوں کا گریبان ہوگا اور ان فلسطینیوں کا ہاتھ ہوگا، اور خدا کے حضور جب آپ نے امریکہ کو شکست دی، آپ نے نیٹو کو شکست دی، آپ نے رضا پہلوی کے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اسرائیلیوں کے ایجنڈوں کو شکست دی، خدا کے لیے ان فلسطینیوں کی مدد کر۔ میں یہاں حاجی لشکری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یعنی اپنے حصے کا حصہ انہوں نے ڈالا۔ پچھلے دنوں میں نے میڈیا میں دیکھا، پرنٹ میڈیا میں، تو انہوں نے فلسطین کا جو جھنڈا تھا، یہ یکجہتی تھی ان کے حوالے سے، یہ ان کی دل کی آواز تھی۔ انہوں نے پریس کلب میں جا کر کے میڈیا کے لوگوں کے گلوں میں فلسطین کا فلیگ ڈالا۔ یہ ایک میسج تھا ان خاموش لوگوں کے لیے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ میں اپنے پاکستان کے آرمی چیف کو کہتا ہوں کہ کس مقصد کے لیے آپ نے یہ ایٹم بم بنایا ہے؟ پھینکو ان خنزیروں پہ، ان اسلام کے دشمنوں پہ۔ اسلام ہمیشہ جہاد سے پھیلا ہے، اسلام ڈر سے نہیں پھیلتا، ورنہ خدا کی قسم پھر ہم اپنی مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں ہم اذان بھی نہیں دے سکوں گے۔ آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ ارسلان بھائی آپ کا، ملک صاحب آپ کا، تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ناصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیاض حسن سجاد کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شریک مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین، علماء کرام، کوئٹہ کے شہریوں اور خصوصاً نوزادہ حاجی لشکری رسانی صاحب، آپ لوگوں کی اجازت سے میں بھی اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے مرحوم حاجی فیاض کو خراج عقیدت پیش کروں گا، اور ساتھ ہی
बातें तो बहुत है, बहरहाल मुझे कहा गया कि ये प्रोग्राम आज प्रयास की ज़ात तक महदूद है। रहीम काकर साहब ने बहुत बातें की, जिसका बहुत बातों का जवाब भी देना चाहिए, लेकिन ये स्टेज जिसका नहीं कि उन बातों का जवाब दिया जाए। बहरहाल मैं खुद अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से फयाज हसन सज्जाद को और ये प्रोग्राम बनाने वाले अरसलान सलाउद्दीन खिलजी और उनके सारे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि उस प्रयास को और तमाम मुसलमानों को जनाब नसीब करें। साथ ही आज प्रयास पे आज क्यों हम सारे कोयटा के जो जिम्मेवार लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं उस पर बात कर रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि आज फयाज साहब ने सहाफत की दुनिया में और खुसूसन जो वक्त में नबूवत का जो तहरीक का उसमें उसका किरदार, सहाफत में उसका किरदार और साथ ही वो सियासत में भी उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। हमने जहाँ पे कोयटा में जितने भी बल्दियाती इलेक्शन होते थे, जनरल इलेक्शन होते थे, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के इतिहाद बनते थे, छूटते थे, तो इन सब में फयाज साहब का बहुत बड़ा किरदार होता था हमारे साथ। खासकर जब रहीम काकर कोयटा सिटी के नाजिम बन रहे थे उस टाइम जो हमारा मखलूत ग्रुप था उसका नाम भी फयाज ने तजवीज़ किया कि मखलूत ग्रुप, उसमें कोयटा के सारे शहीद, सारे बासी शामिल हो, उसमें चाहे हज़ारा हो, सेटलर हो, पश्तो हो, बलोच हो, तो उसने मखलूत ग्रुप का नाम फयाज ने दिया। मैं अपनी तरफ से ये बात इसलिए कहूँगा कि आज हम जिस स्टेज पे अक्सर लोग कह रहे हैं ये आज फयाज जैसे साथियों की बरकत से उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं होता था। अभी और बंदी के जेब में जगह अखबार पड़ी है, हर बंदी के जेब में टेलीविजन है। उस टाइम तो 24 घंटे बाद एक खबर आती थी कि आज दादर में क्या हुआ है, आज गुजदार में क्या हुआ है, आज रोड में क्या हुआ है, आज सुबह सब लोग अखबार को देखते थे, फिर पता चलता था कि सूबे में क्या हालात है, मुल्क की क्या हालात है। तो उन हालात में जब यानी पूरे कोयटा के खास कर नजदीक लोग थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग थे, वो अपने स्टेटमेंट पे लड़ते थे, झगड़ते थे। आगासन मुल्क कहता था कि बीजेपी का यूपी का बयान इधर लगा हुआ है, हमारा बीजेपी का क्यों इधर लगा हुआ है, लाना पार्टी वाला था कि हमारा इधर लगा हुआ है, मतलब मेरा इधर क्यों लगा हुआ है। इन हालात में भी आज फयाज जैसे दोरादेश साफी सब लोगों को अपने साथ लेकर चलता था। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से फिर आज फयाज हसन सज्जाद को खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ ही ये प्रोग्राम बनाने वाले को भी तजवीज़ देता हूँ। अक्सर यहाँ पे इस तरह के जब प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में फिर लोगों को खुला छोड़ना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का, अपने सियासत का, अपने मौक़िफ़ का बात रखे या फिर उन मुकर्रिन कम से कम रखने चाहिए। जो मुकर्रिर आएगा फिर वो तसल्ली से बात करेगा, लोगों का ज़हन साजी करेगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, हम दुनिया से किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, इस्लाम को क्या खतरा है, कौमों को क्या खतरा है, इस मुल्क को क्या खतरा है, करप्शन करने वालों को क्या पोजीशन है, फिर ये सारी बातें होती थी। यहाँ पे तो 1 घंटे का पूरा सेमिनार है जिसमें 20-25 मुकर्रर है और किसी को भी 2-3 से 5 मिनट का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो इन हालात में अगर आइंदा ऐसे बंदों का वो बना था। मैं एक नबूवत के हवाले से आखिरी बात करूँगा कि जो 73 का आइन बन रहा था, तो इस आइन के बनने के वक्त जब कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया जा रहा था, तो ये क्रेडिट भी हम लोगों को जाता है। यहाँ पे तो उलमा साहिबान आते हैं, किसी ने भी जिक्र नहीं किया। जब ये आइन बन रहा था तो इस आइन के 4 बंदे थे जिनके उस आइन पे दस्तखत है। एक खान अब्दुल खान था, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, एक मीर मुस्तफ़ा बिज़ेंजो था और एक मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम था। इन्हीं लोगों ने इन लोगों को गैर मुस्लिम करार दिया। उस दिन के बाद ये लोग गैर मुस्लिम रहे। इसमें भी हमारे, इस जात में भी हमारा हिस्सा है, हमारे पार्टी का हिस्सा है, हमारे पार्टी के जो रहबर है अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पख्तो खबरी कौन के तर्जुमे ज़रूरत नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा।
أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. په ابتدا کې د مجلس بنیاد گزاران، خصوصا فیضان ارسلان صاحب، د دوی شکریه ادا کوم چې موږ ته یې له دغه شي پر افتخاره مجلس کې د ګډون افتخار راوبخل. او په دوهم قدم کې د مجلس حاضرین، قومي مشاعران، سرداران، نوابزادگان، سیاسی مشیران، د تجارت افکارمرز دغه نمایندگان او د کوټې د ښار اوسېدونکي، على الخصوص علماء کرام، حفاظ عظام، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نو احتیام لکه خانه فرهنګ د ایران د اسلامي جمهوریت د خانه فرهنګ جناب هغه دا وویل چې موږ خو کتاب مطالعه کړی نه ده، خصوصا د کتاب په هکله کې خاص خبره نشو کولی. خو زه له خپله طرفه چون ابتدا کې دا یوه بله خبره م کوم، د ایران اسلامي جمهوریت، خصوصا د ایران د اسلامي جمهوریت په نمایندګي چې کوم استازي دلته حاضر دي، هغو ته د بالخیره شپې کې د هغو تعزیه تقدیموو خپل نمایندګي. او همدارنګه شخصي او د ملک په سطحه د فلسطین د مظلومو دردېدلو مسلمانانو سره د خپل همدردي شرکت اعلانوو. نو فیاض حسن سجاد مرحوم رحمه الله د هغه مصنفات چې د ده تعلق د قلم سره و، نو دا دغه خدمت ته لنډه اشاره کوم چې دا څومره عظیم خدمت ده. اول دا الله جل شانه فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیرانان او انسانان مگر د دې لپاره چې د ما عبادت وکړي. جس نے طویل بلوچستان میں صحافت کے حوالے سے، اپنے قلم کے حوالے سے قربانیاں دی، سوچ دیا، فکر دیا، روشنی دی، اسے خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کروں گا. اس کے بعد یہاں تشریف فرما نوابزادہ حاجی لشکری احسانی صاحب، ایران خانہ فرنگ کے ذمہ داران، افغانستان کے سفیر، ذمہ داران، کوئٹہ کے تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تمام میرے دوست اور ساتھیوں، یقیناً ٹائم کی کمی ہے، سب کے نام لینے سے تو معذرت چاہتا ہوں. فیاض صاحب ایک شفیق، نفیس، ایک سچے اور مخلص انسان تھے جو پوری زندگی اپنے قلم سے، اپنے صحافت سے کوئٹہ میں بھائی چارے
की फिजा को बरकरार रखने के लिए कोयटा में तमाम अक़वाम को आपस में शीर शतल रखने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, यकीनन हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर, जिस तरह रशीद नासिर साहब ने कहा कि उस दौर में सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आजकल तो सियासत बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग पोस्टें चलाते थे। उस वक्त एक स्टेटमेंट देने के लिए मुझे याद है कि 1994 में जब BSO का मुतहदा BSO का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, तो उस वक्त एक बयान को जाके आपने लिखना है लेटर पैड को बैन कर लिखना है, फिर उसकी फ़ोटो कापी करवाना है, फिर जाके खुद तमाम अखबारात में जाके देते थे लोग, जिसमें मशरिक़ था, जंग तो उस दौर इंतखाब था, और कोहिस्तान भी तो उस दौर का आसाफ था। जाके पूरे शहर में घूम के एक स्टेटमेंट दिया करता था। आजकल कॉपी पेस्ट से तस्वीरें देकर एक दम में सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में पहुंचा। उस वक्त सियासत करना या जद्दोजहद करना बहुत ही मुश्किल था, तो पॉलिटिकल वर्कर के लिए। लेकिन वहाँ बैठे जब हम जंग अखबार जैसे बड़े इदारे में जाते थे, तो साथ ही मजीद हजरत साहब का कमरा एडिटर को हुआ करता था, उसके साथ ही बैठे थे प्यास साहब, बुजुर्ग। तो हम पॉलिटिकल वर्करों को हमेशा उन्होंने हौसला अफजाई की, अच्छे अंदाज में मिला, अच्छे अंदाज में बात की। तो मुल्तानी साहब हुआ करते थे, तो उस वक्त एक छोटा सा बयान, 2 कॉलमी बयान देना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ऐसे लोगों ने बलूचिस्तान में, कोयटा में, उन्होंने एक अच्छा फिक्र, अच्छा सोच दिया ताकि यहाँ पे लोगों में पॉलिटिकल वर्करों की हौसला अफजाई हुआ करे। तो आज टाइम भी कम है, और मैं जाते जाते यकीनन जो किरमान में दिलखराश वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हमारे कायद सरदार अख्तर जान मेंगल, हमसाया ममालिक में या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, यकीनन बिला तफर्रुक ये सुन्नी है, अहले तैशी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, जो भी हो, अगर किसी बेगुनाह का खून बहाया जाता है तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसकी मजम्मत करती है। और यकीनन हमें करनी चाहिए कि माशरे में अमन, वास्ती, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। सियासत हमें इखलाकियात, ईमानदारी, सच्चाई का दर्स देता है कि हम माशरे में इंसाफ, सुलह हो जाती हो, और माशरे में तमाम इंसानों के, तमाम तबकात और फ़िक्र के हकूक़ के असूल के लिए जद्दोजहद करें, और बिला तफरीक किसी भी इंसान के चाहे हकूक़ हो, बुनियादी हकूक़ हो, इंसानी हकूक़ हो, उस हकूक़ को ज़ब्त करने के ख़िलाफ़ अगर कुछ कर नहीं सकते, 2 अच्छे अल्फाज से अपने कलम से उसकी मजम्मत ज़रूर करें। हमारी पार्टी के मौक़िफ़ मनी साहब ने मुझसे पहले पेश कर दिया था। मैं एक बार फिर सर झुका कर के अजीम इंसान फयाज हसन सज्जाद साहब को दिल की गहराइयों से ताज़ा खिदमत पेश करता हूँ, और अस्सलाम भाई का भी मशहूर हूँ, जो अपने वालिद साहब या उसे कह सकते हैं कि अपने उस्ताद कितने बड़े प्रोग्राम्स यहाँ मुनक़्क़द करवाए, और बलूचिस्तान कोयटा की तमाम जमातों को, तमाम तबक़े की तरह को मज़ू करके एक एहतियात, एकजुटती का इज़हार करवाया। आप तमाम दोस्तों का मशकूर, शुक्रिया, मेहरबानी। उसको दावत देने से पहले एक दरख्वास्त करूँगा। बहुत सारे साथियों ने कहा कि वक्त इंतहाई मुख्तसर था, तो इंशाअल्लाह रहमान
दोबारा कोई इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया तो उसके लिए वक्त थोड़ा कुशादा रखेंगे और यही हम उम्मीद और तवक्को रखेंगे कि हमारे आने वाले तमाम मेहमान हजरात मुकर्ररा वक्त पर भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अभी हमारे मखदूम जनाब रशीद नासिर साहब ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत के नतीजे में जो उम्मत को एक बिल मिला और उसके अंदर पूरी पार्लियामेंट ने तमाम मकातिब फ़िक्र की दीनी क़यादतें मौजूद थीं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर सियासी पार्टियों ने इस बिल को बिल इत्तेफाक पास किया था। पाकिस्तान के अज़ीम क़बायली और सियासी रहनुमा साबिक़ सेनेटर नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने आज के मेज़बान और उनके तमाम मुंतज़मीन का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने इस शहर के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्स की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया। हमारे मेहमान इमारत इस्लामी के सफ़ीर साहब, खाना फ़रंग के डायरेक्टर आग़ा मीरी साहब, सियासी अकाबरीन, उलमा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्स की याद में आज हम यहाँ जमा है और उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। खिराज अकीदत को अमलन पेश करने का वाहिद तरीका ये है कि उनके उस किरदार और उस अमली जदोजहद को हम अपनाएं ताकि समाज में आज जो बहराने और चैलेंजेस हैं उन पे काबू पा के हम अपने आइंदा नस्लों को एक मुहज़्ज़ब, एक पुरान, एक तरक्की याफ्ता समाज के इंतकाल करे और हमारा आइंदा नस्ल आज के दौर या हमसे कुछ अर्से पहले गुजरे हुए दौर के लोगों को एहतराम की नज़र से देखे। मैं कभी कभार अपने वालिद साहब की महफिल में मरहूम फ़याज़ साहब को देखा करता तो कोई ख़ास उनके शख्सियत पे तवज्जो नहीं दी, मगर उस वक्त जब वो किसी एक बड़े इशू में मेहरगढ़ हमारे गांव आए 1981 या 82 में एक वाक़या पेश आया और किसी इखबार ने उस खबर को गलत छापा तो मेरे वालिद साहब नाराज़ थे और उन्होंने उस इखबार को नोटिस, लीगल नोटिस दी। तो हम मेरगढ़ में सर्दियों के दिन थे तो उस वक्त मेन रोड और हमारे घर तक कोई पुख्ता सड़क नहीं था, पथरीला सड़क था, मगर फ़याज़ साहब खुद स्कूटर पे, अकेले स्कूटर पे वहाँ आए और हमने देखा कि इस शख्स को कहीं देखा कोयटा से आ रहे हैं। हमने वालिद साहब को कहा फ़याज़ साहब आए और इखबार से उनका ताल्लुक। वालिद साहब जल्दी निकले, उनको कहा बैठक पे बैठे, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले मुतवातिर उस वाक़े पे और इखबार के उस खबर पे वालिद साहब को नाराज़ देखा। मगर जो ही वालिद साहब बैठक में आया और फ़याज़ साहब को देख के मुस्कुराए और उनसे गपशप किया, खाने का बंदोबस्त हुआ। वालिद साहब ने कहा आप स्कूटर पे आए कैसे इतने दूर से? उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाहिश है कि इस इशू को आप हल करें।
تو میرے والد صاحب بہت زور سے کہا لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اتنے دور سے اور اسکوٹر پہ آئیں. اس ایشو کو میں نے چھوڑ دیا. ہم نے اپنا کیس واپس لیا. کچھ دیر پہلے ہمارے کسی مقرر نے یہ کہا کہ فیاض صاحب کو یہاں کے قبائل اور اس کے امور اور ان کے رشتے اور تعلقات میں بڑا عبور حاصل تھا. تو یہ میرے نظر سے یہ واقعہ جب گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے اس قبائلی سماج میں ان کا ایک احترام تھا. وہ احترام انہوں نے اپنے قلم سے کمایا تھا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج جرنلسٹ ہیں وہ اس احترام کو کمانے کے لیے اپنے قلم سے اپنے سماج کے لیے انصاف، ترقی، خوشحالی، امن تلاش کریں. ساتھ ساتھ یہاں ختم نبوت پہ بھی بات ہوئی اور وہ اس جدوجہد کا ایک متحرک حصہ رہے ہیں. میں صرف مختصر کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں سے اسٹیج سیکرٹری نے پہلے ہی کہا کہ اتنے لمبے تقریریں ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ مختصر کریں. میں صرف ایک بات مختصر کرنے کا کوشش کروں گا کہ جو قانون سازی ہوئی اور اس میں کسی ایک نقطہ نظر کے لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، مگر اس پہ ہمارے کیا ذمہ داری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو عالمی طور پہ ہم دفاع کا بات کرتے ہیں یا تحفظ کا بات کرتے ہیں، یہ کوئی جسمانی تحفظ کا بات نہیں ہے، ایک فکری تحفظ ہے. اور فکری تحفظ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کا جو تعین ہمارے پیغمبر نے کیا، زندگی کے اصولوں کا تعین کیا، ان کا پابندی کریں، ہم ان کا اطاعت کریں تو ہم خود عملاً تحفظ کریں گے ختم نبوت کا. یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ خوشی کا اظہار کیا کہ آئین میں ہم نے یہ ترمیم کی، اور اس کے بعد 2010 میں ایک آئینی کمیٹی بنی جس کا حصہ میں بھی تھا. 18ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اس پہ بڑا بحث ہوا، مگر سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس آئینی ترمیم کو جو کا تو رہنا چاہیے، کیونکہ وہ فریق یا وہ گروہ ہمارے نبی کو آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، وہ بدستور اپنے جگہ پہ ہے. مگر کیا یہاں خود احتسابی کا جو ایک عمل ہونا چاہیے، کیا ہم ان تعلیمات کا آج پابندی کریں؟ اگر ہم صحیح حدیث کو اٹھائیں 7000 سے کچھ زیادہ ہے، مگر ہم حلیے کا حدیث پہ تو بڑا کوشش کرتے ہیں. کیا ان حدیث پہ عملاً ہم ایز اے اسلامک مسلم سماج کتنا اس پہ ہم اپنا عمل کرتے ہیں؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ شاید بہت تھوڑے سے فیصد پہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے ہم اتنے بڑے بحرانوں کے شکار ہیں. انما المومنون اخوۃ، ہم مومن بھائی بھائی ہیں. اگر ایک مومن کو ہمارے نبی کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے. کیا عالمی دنیا کے جو 50 کے لگ بھگ مسلمان ہیں، آج فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے، اسلامک کانفرنس نے اس کے کس جز پہ یا کیا کردار ادا کیا؟ اسلامک کانفرنس نے ایک بے ادبی معاف جعلی اسلامک سمٹ بلا کے اس میں ایک مذمتی بیان کیا، جیسے ہم اور آپ اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی عمل پہ مذمتی بیان کرتے ہیں. کیا ایک فریق کو پاکستانی آئین کے تحت کافر دلانا یہ تحفظ و ختم نبوت کا؟ کیا ان احادیث کا ہم تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا ان احادیث پہ ہم عمل کر رہے ہیں جو صحیح حدیث ہے اور 7000 کے لگ بھگ ہے؟ کیا اس حدیث پہ جب ہمارے نبی نے حکم دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھے، کیا 21,000 فلسطینیوں کا قتل کے بعد 50,000 فلسطینی زخمی ہوئے اور اس میں 1 ملین سے زیادہ فلسطینی آج کھلے آسمان کی طرح بیٹھے، کیا ہم نے اس کا نبی کے اس حدیث کا دفاع کیا؟
یہ ہمارے لیے سوال ہے اور اس احتسابی عمل سے ہم کو گزرنا پڑے گا. ہم اپنے آقا کو اپنے نبی کو صرف اس پہ ہم خوش کریں گے کہ ہم نے فلاں طور پہ فلاں قانون سازی کیا, کیا ہمارے اوپر عملاً کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہم بات کریں. آج اسلامک کانفرنس کا جو ایک مذمتی بیان تو گزر گیا, کیا ہم اقوام متحدہ سے پھر شکایت کریں, اس سے شکوہ کریں کہ اس نے کوئی جنگ بندی میں یا فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ تو عالمی دنیا جس کو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں, کہیں حرمین شریفین کے خادم ہیں, کہیں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, کوئی ناراض ہو نہ ہو, ہمارے آقا اور ہمارے رب ناراض نہ ہو, کیا ان کا یہ ذمہ داری نہیں بنتا ہے کہ اس غیر فعال اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کریں جب تک فلسطین میں جنگ بند نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بڑے ٹینکوں اور توپوں سے جا کے اسرائیل پہ بزدل لوگ جا کے حملہ کریں. یہاں تک تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک اقوام متحدہ عملاً اپنا کردار ادا نہیں کرتا اور فلسطینیوں پہ یہ قتل غارت گری روک سکتا ہے. یہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی بہت بڑا جنگ نہیں مانگتا, مگر کیونکہ ہم بزدلی کے شکار ہیں اور ہم ظاہراً نبی کا نام لے کے اپنے ذات کے لیے تو فائدہ لے رہے ہیں, مگر اس کے تمام احکامات کا ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں اپنے, ہم نبی کے ختم نبوت کا ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں طالبان کے اسلامی امارت کے بھی رہنما بیٹھے ہوئے اور یہ اپنے ملک کے نمائندے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے ریاست کے ساتھ بات کریں اور تمام اسلامی دنیا کے جو ہے مملکت کو بلائیں, کیونکہ امارت ہے اسلامی کا وہاں کابل میں یا قندار میں, اور اس بات کو طے کریں کہ اس قتل غارت گری کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے عملاً ہم سپاہی ہیں. آپ سب کا مشکور. جزاکم اللہ.